بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ندیم شمس، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک معروف اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ محمد یوسف طیبی صاحب حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی یعنی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ ان سے ہم انشاءاللہ آج محرم الحرام کے مقدس مہینے کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے، جس میں ہم انشاءاللہ ان سے محرم الحرام کی فضیلت، عاشوراء کا روزہ اور واقعہ کربلا کی حقیقت کے متعلق سوالات جاری رکھیں گے، اور آپ لوگ شرعی مسائل، فضائل اور تاریخی حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم اپنے سوالات سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ محترم، محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے اور یہ کب سے ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ محرم کی فضیلت یہ نہ جانے کب سے ہے، لیکن مکے والے اس دن کا جو عاشورے کا دن ہے اس کا روزہ رکھتے تھے، اور مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے بعد ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ تو اس کے باوجود وہ اس کا احترام بھی کرتے اور عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم اس کا احترام اور روزہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد سے حضرت یعقوب، جن کو اسرائیل کہتے تھے، اور ان کے بعد پھر بنی اسرائیل کے ہزاروں نبی، یہ سب کے سب آئے۔ تو جب آپ مکہ میں تھے تو مکہ والے اس دن کا روزہ رکھتے تھے، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے وہاں پہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ کر کے، غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزادی عنایت کی تھی، اس لیے ہم جشن آزادی روزہ رکھ کر مناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا احق بموسیٰ منکم، میں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ قریب ہوں تم سے، اور اس لیے مجھے بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کی خوشی میں موافقت کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو آپ نے 10 سال مدینہ میں گزارے ہیں، آپ اس کا روزہ رکھتے رہے۔ تو اس حساب سے محرم تو نہیں، لیکن عاشورے کا روزہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان سب سے، اور نبی محمد علیہ السلام ان سے ثابت ہے۔ اور یہ روزہ آپ مدینہ کی زندگی میں رکھتے رہے۔ آخری سال یہ ہوا کہ کسی صاحب نے کہا کہ آپ ہمیشہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہیں، مگر اس روزے میں آ کر ہماری ان سے موافقت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس سے یعنی اگلے سال ربیع الاول میں آپ اللہ کے پاس چلے گئے اور محرم نہیں آیا، تو ارادہ آپ کا یہی تھا کہ اگلے سال میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دن کی تعظیم یا ان دنوں کی تعظیم وہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی تھی، اور بنی اسرائیل میں بھی تھی، اور دین ابراہیم میں بھی تھی۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا دلگداز واقعہ پیش آ گیا۔ تو اس کے بعد پھر اس وجہ سے بھی لوگوں نے اس دن کو منانا شروع کر دیا، اور اس دن کی بنیاد پر اپنے مختلف عقائد کی بنیاد رکھ لی۔ یہ الگ کہانی ہے، لیکن ان سے پہلے بھی اس دن کے روزے رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، اور ہمیں اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو کیا عاشوراء کے روزے کی فضیلت آج بھی موجود ہے؟ اور عاشوراء کا روزہ آج ہم کس دن رکھیں گے؟ 9 محرم کو رکھیں گے یا 10 محرم کو رکھیں گے؟ اچھا سوال ہے انہوں نے کیا کہ یہ بڑا اختلاف بن گیا ہے قوم میں کہ 9 کا روزہ رکھنا ہے 10 کا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میں 9 کا روزہ رکھوں گا، 10 کی نفی نہیں کی۔
10 کا روزہ آپ نے رکھنے کا حکم دیا، صام یوم عاشورہ و امر بصیامہ، حکم بھی دیا، اور اس کی فضیلت بیان کی۔ کیا فضیلت بیان کی؟ کہ فرمایا روزہ جو ہے عاشورے کے دن کا، اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کام آپ نے کیا ہو، اس کی فضیلت بیان کی ہو، اس کا حکم دیا ہو، 9 سال تک یہ کام کیا، اور اس کے بعد کسی نے یہ ملاحظہ پیش کیا کہ یہودوں کی موافقت ہو رہی ہے، تو آپ نے فرما دیا اگلے سال 9 کا رکھوں گا۔ تو خالی 9 کا رکھوں گا کہنے سے حکم، عمل اور فضیلت منسوخ نہیں ہوتی، یعنی جو چیز جتنی قوت والی ہو اس کو منسوخ کرنے کے لیے بھی اتنی ہی قوت چاہیے ہوتی ہے۔ تو حکم کے مقابلے میں نہیں آنی چاہیے تھی کہ مت رکھنا 10 کا روزہ، تو آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہے، اس لیے 9 اور 10 دونوں دنوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک میں کسی نے پوچھا کہ کس دن عاشورے کا روزہ رکھیں، تو کہا کہ 9 محرم کو روزہ رکھو، 10 کی نفی انہوں نے اس روایت میں بھی نہیں کی۔ اور دوسری روایت جو مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں، کسی نے پوچھا، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، کسی نے پوچھا کہ عاشورے کا روزہ، تو فرمایا 9 اور 10 کا رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک میں 10 کا تذکرہ نہیں کیا اور دوسرے میں 10 کا تذکرہ کر دیا، اور جہاں تذکرہ نہیں کیا، تذکرہ نہ کرنے سے نفی لازم نہیں آتی۔ تو دوسری بات یہ کہ 9 کا رکھوں گا کا مطلب کہ 10 کا نہیں رکھوں گا، اس کو عربی زبان میں مفہوم عدد کہتے ہیں، اور جو اصول فقہ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مفہوم عدد بہت ہی کمزور ہوتا ہے، بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ تو جیسے میں کسی کو کہتا ہوں میں نے تمہیں 10 بار منع کیا یہ کام نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 11 بار منع کرنا چاہیے تھا تو پھر اس نے بعد آنا تھا۔ تو عدد کا معنی 10 کا مطلب 11 ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ عدد کا مفہوم بڑا کمزور ہوتا ہے، اور اس کمزور دلیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنا، آپ کا خود عمل کرنا اور آپ کا اس کا حکم دینا، ان کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اپنی دور حکومت میں آتے ہیں، مدینہ میں مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ این علماءکم، تمہارے علماء کہاں گئے ہیں؟ یہ محرم کا جو عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کی مطلب یہ ان کا کہ کیوں وضاحت نہیں کی جا رہی اور اس کی کیوں فضیلت بیان نہیں کی جا رہی؟ تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضرت یہ تو منسوخ ہو چکا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں محرم کے 9 کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، 10 کا بھی رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سارے سال کے روزوں میں افضل روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ اس میں سوال یہ تھا کہ صرف عاشورہ کا روزہ ہے یا محرم الحرام کے باقی دنوں میں بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، یہی اسی طرح میں آ رہا ہوں کہ باقی دنوں کے روزے رکھنا بھی سارے سال کے نفلی روزوں سے افضل ہے، اور جو 9 اور 10 کا ہے اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، فضیلتوں کو آپس میں لڑاتے نہیں، فضیلتوں کو آپس میں لڑانے کا طریقہ اچھا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں بیان کی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں بیان کی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، حضرت عثمان کی، تو ہم لڑائیں، دیکھو جی اس سے تو اس کی نفی ہو رہی ہے، اس سے اس کی نفی ہو رہی ہے، فضیلتوں کو لڑاتے نہیں۔ پوچھا گیا تو فرمایا امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اب یہ امین ہونے کا لقب دے دیا ابو عبیدہ کو، تو کیا علی امین نہیں تھے؟ ابو بکر امین نہیں تھے رضی اللہ عنہم؟ سب امین تھے۔ تو لڑایا نہیں جاتا فضیلتوں کو۔ آپ نے کسی چیز کی، کسی عبادت کی، کسی شخصیت کی جو فضیلت بیان کر دی ہے وہ اس کے نام لگ گئی، اب ان کو تقابل کر کے لڑانا شروع کرو۔ مثلا آپ کو دیکھو جی، ایک طرف تو سارے سال میں افضل روزے محرم کے ہیں، اور دوسری طرف جو عرفات کا دن کا اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو وہ افضل ہوا اور اس لحاظ سے یہ افضل ہوا، تو یہ لڑائی کرانا شروع کر دو، ایسا نہیں ہوتا۔ بس آپ نے جو فضیلتیں جس کے نام لگا دی ہیں مانو اور اس پر عمل کرو۔
یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا۔ تو روٹین میں محرم کے روزے بھی افضل ہیں، اور خصوصاً 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر 10 اور 11 کا کوئی رکھ لیتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے پوچھا، فرمایا کہ جمعہ کا دن کا خصوصی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تو اپنی بیوی سے پوچھا، آپ نے جمعہ کا روزہ رکھا ہوا ہے، کیا آپ نے جمعرات کا بھی رکھا تھا؟ کہا نہیں۔ تو کیا آپ نے ہفتے کے دن کا رکھنا ہے روزہ؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو فرمایا پھر آپ جمعہ کا بھی افطار کر دو۔ تو ثابت ہوا کہ کسی دن کے مخصوص روزے سے اگر منع کیا گیا ہو یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے، تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھ لو تو اس کی خصوصیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی خصوصیت ختم کی جا سکتی ہے، اور ان دنوں کے روزے رکھنے چاہیے، اور فضیلتوں کو نہیں لڑانا چاہیے آپس میں۔ عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے پورے عشرے کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور عشرہ ذو الحجہ میں رکھنا چاہیے، 10 دنوں میں رکھنے چاہیے۔ تو محرم الحرام میں پورے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، یا اس میں بھی عشرہ جو ہے وہی خاص ہے اس میں؟ نہیں، محرم کا تو مکمل محرم کا تذکرہ ہے۔ فرمایا شہر اللہ المحرم، صیام شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ تو اب یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنیاں تو سب اللہ کی ہیں۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو کیا ہمارے گھر محلے والی مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، مطلب یہ نہیں کہ باقی مہینے رب کے نہیں تو فضیلتوں کو لڑانا شروع کر دو، بس جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کر دی ہے اس کی فضیلت بڑھ گئی، اس کی شان بلند ہو گئی بس، اور اس میں روزے رکھنے چاہیے۔ ذی الحجہ میں جو پہلے 9 روزے ہیں ان کی فضیلت ہے، اور بعد والوں کی اتنی فضیلت نہیں ہے، اور جو محرم ہے اس کے 9 اور 10 کی فضیلت زیادہ ہے، اور باقی سارے مہینے کی فضیلت بھی سارے سال کے نفلی روزوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں ایک واقعہ کربلا جو تاریخ میں ایک بہت معنی رکھتا ہے، وہ واقعہ ہوا، تو اس کے حقیقی پس منظر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر کو روشنی۔ بھائی یہ سوال بہت لمبا ہے، مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا وہ تکفیری اور خارجی گروہ تھا۔ انہوں نے پھر کہا کہ حضرت علی آپ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، ویسے بھی مطلب آخر میں 2 ہی رہ گئے تھے، حضرت عثمان اور علی، اور ان کے بعد ان کو خلیفہ بننا تھا، اور یہ بھی کہ یہ لوگ مدینہ پہ چھائے ہوئے ہیں، میں خلافت سنبھالوں گا تو میں کنٹرول کر لوں گا، میں معاملات کو واپس اپنی اصل پر لے آؤں گا۔ لیکن ان لوگوں نے ہر وقت ان پر دباؤ ڈالے رکھا، یہ کریں وہ کریں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی آپس میں چپکلش بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب بھی صلح کی بات آتی، تحکیم کا مسئلہ ہوا، تو یہی خارجی ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ہو گئے، اور ان کو نعوذ باللہ کافر قرار دے دیا، اور پھر لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ پھر ان ظالموں نے 2 پارٹیاں بھیجیں، ایک حضرت معاویہ کو شہید کرنے والی اور ایک ان کو۔ تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئی وہ کامیاب ہو گئی اور شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ بنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنوں کے 2 گروہوں کو ایک کر دے گا، مومنوں کے، کافروں کے نہیں، یا ایک کافر ایک مومن نہیں، دونوں مومن ہیں، دونوں طرف صحابہ کرام ہیں، اور دونوں نیک پاک ہیں، دونوں مسلمان ہیں، ان کو ایک کر دے گا۔ تو انہوں نے اپنی خلافت سے دستبرداری کی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور پوری دنیا کا دوبارہ سے ایک ہی خلیفہ بن گیا۔ یہ ان کی اتنی بڑی قربانی ہے جتنی شاید امت کے لیے نبیوں کے بعد کسی نے نہ دی ہو۔ یہاں تو ایک جماعت 2 ہو جائے تو دوبارہ ایک نہیں ہوتی، ان کے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی خلافت دے دی، بہت بڑا کام کیا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال خلافت چلائی،
اب انہوں نے دیکھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میں ایسے ہی اس کو چھوڑ دوں کہ میرے پاس جس کو چاہو بنا لینا تو پھر دوبارہ اختلاف ہو سکتا ہے، میں کسی کے نام کی بیعت لے لوں۔ لوگوں نے مشورہ دیا، کچھ ان کا اپنا اجتہاد ہوگا، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے نام کی بیعت لینا شروع کر دی۔ یہ بات بہت زیادہ صحابہ کرام کو اچھی نہیں لگی، کافی سارے صحابہ کرام نے اس کی بیعت کر لی، کافی سارے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور 2 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے باقاعدہ مخالفت اور باقاعدہ اس کا اظہار کیا۔ وہ ایک تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جن کی حرمین پر انہوں نے حکومت بنا لی تھی، اور دوسرے تھے حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ چاہتے دونوں یہ تھے کہ باپ کے بعد بیٹے والی روش ہم قبول نہیں کریں گے، ہم نے آپ کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آپ کو دے دی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دی، کسی اور کو دے دی ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو کیوں لا رہے ہیں؟ اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ سوال نہیں تھا کہ کوئی کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے کہ ہم اس کفر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ دونوں طرف مسلمان تھے۔ وہ کہتے ہیں جی اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، ایسا کچھ نہیں ہے، کربلا سے پہلے بھی اسلام زندہ تھا، کربلا کے بعد بھی اسلام زندہ ہے۔ بات صرف ایک سیاسی غلطی کی اصلاح کی تھی جس کو وہ غلط سمجھتے تھے، اور ادھر والے لوگ جو تھے شام کے وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے۔ تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باقاعدہ نکلنے لگے ہیں، مخالفت کرنے لگے ہیں۔ کوفے والوں نے خط لکھے ہیں، کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پایا تخت تھا، تو وہاں ان کی واقفیت زیادہ تھی، ان کو چاہنے والے زیادہ تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ خط لکھے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم اس روش کو نہیں چلنے دیں گے کہ باپ کے بعد بیٹا حکمران ہوتا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرمین سے نکلنا چاہ رہے ہیں، ہاں تو ان کو سب لوگ منع کر رہے ہیں۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ مارکا کفر اسلام کا ہے تو وہ لوگ ان کو کیوں منع کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے شیر کا بچہ جہاد فی سبیل اللہ پر جائے اسلام کے غلبے کے لیے، تو لوگ ان کو کیوں منع کریں گے؟ سب سمجھتے تھے کہ یہ جس غلطی کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، اس غلطی کی اصلاح ہونی نہیں ہے اور نقصان ہو جانا ہے، کیونکہ کوفیوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کا اپنا بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ رحمہ اللہ وہ منع کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھوڑے کے آگے لیٹنے سے آپ رک سکتے ہو تو میں لیٹ جاتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرما رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں کہ یہ حرمین پر میری حکومت قائم ہے، یہ آپ لے لو، میں چھوڑ دیتا ہوں، مگر ادھر مت جاؤ۔ کہا اچھا بھائی اگر آپ سب لوگ منع کر رہے ہو نا، میں اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ واقعتاً خط انہوں نے لکھے ہیں اور وہ وفادار ہیں، میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، وہ وہاں گئے، ان کا والہانہ استقبال ہوا۔ اس وقت تک حکومتی کلچ ٹائٹ نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے فوراً جواب لکھ دیا کہ واقعتاً خط صحیح لکھے گئے ہیں اور وفاداری قائم ہے اور آپ آ سکتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچے تھے؟ کوفہ میں پہنچے، ادھر سے انہوں نے اوکے کا جواب لکھ دیا، ادھر سے حکومتی کلچ ٹائٹ ہوا اور وہ ان کی وفاداریاں چینج ہو گئی، انہوں نے پکڑ کر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے تھے۔ راستے میں اطلاع آتی ہے کہ ان کو تو شہید کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلی جو خبر تھی سب الٹ ثابت ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ جب آپ نے فرمایا کہ واپس چلے جانا چاہیے تو مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے ہمارا بھائی تو شہید ہوا ہے، ہم تو جائیں گے، ہم تو بدلہ لیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لا خیر فی حیات بعدکم، اگر میں نے ان کو بھیجا اور وہ شہید ہوئے اور ان کی وجہ سے آپ جا رہے ہو اور میں واپس چلا جاؤں تو پھر تمہارے بعد میرے جینے کا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، میں بھی جا رہا ہوں۔ اس پوائنٹ پر ان کا واپسی کا ارادہ فرمانا بتاتا ہے کہ وہ ایک غلطی کی اصلاح کے لیے جا رہے تھے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ غلطی کی اصلاح نہیں ہونے جا رہی وہ واپس آنا چاہ رہے تھے۔ کفر اسلام کا مارکا سمجھتے ہوں تو وہ کبھی بھی فتح کا یقین ہو یا نہ ہو وہ جاتے، جیسے تمام مارکے اسلام میں ہوئے ہیں، ہر ایک میں فتح کا یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن کفر اسلام کا مارکا میں جاؤں گا، جان دوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں واپس جاتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں
تو مسلم بن عقیل رشتے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا لگتے تھے؟ عقیل بن ابی طالب ہے نا، جیسے علی بن ابی طالب ہیں، تو یہ ان کا رشتہ تھا، بھائی ہیں ان کے، حضرت علی کے بھائی ہیں عقیل۔ صحیح ہے۔ تو اب جب کوفے کے قریب پہنچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ کوفہ کا تو پورا گھراؤ ہو چکا ہے اور یہاں تو آیا نہیں جا سکتا۔ وہاں سے بائی پاس نکلتے ہیں شام روڈ پر، کوفہ نہیں جاتے، وہاں سے شام روڈ پر نکلتے ہیں، اور جو کربلا ہے یہ شام روڈ پر واقع ہے، تو وہ کوفہ نہیں گئے، وہاں سے انہوں نے رخ اختیار کیا ہے شام کا، جہاں پہ یزید کی حکومت تھی۔ بھئی وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں پر روک کر کربلا میں ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے تمام کتابیں کہتی ہیں 3 آپشن پیش کیے، یا مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو جہاں پر کفر سے مار کا اور میں شہید ہو جاؤں، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ یزید کے پاس جانے کا مطلب؟ اب یزید کے پاس جانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی اس روش سے اور ان کے اس رویے سے یزید کا رویہ بہرحال اچھا ہوگا، اس لیے وہاں جانا چاہ رہے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے تو ہمارے نام چلے جائیں گے جنہوں نے خط لکھے ہیں، تو ان کا تو پھر احترام ایک سائڈ پر رہ جائے گا اور ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ اپنی جانیں بچانے کے لیے ان ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تینوں آپشن رد کیے اور ان کو وہاں پہ شہید کر دیا علیہ السلام و رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے وہ مظلوم شہید ہیں، مظلوم شہید ہیں، ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، وہ جنت کے جو جوانوں کے سردار بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی ہیں اور آپ کا پیار بھی ہیں، ان کی شان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان سے محبت کا جو انکار کرتا ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے، لیکن وہ اللہ کے مقابلے میں رب نہیں ہے، نہ حضرت علی اللہ کے مقابلے میں رب ہیں، نہ حضرت حسین مقابلے میں رب ہیں۔ ایک کہتا ہے یا اللہ، ایک کہتا ہے یا حسین، ایک کہتا ہے یا علی۔ ہمیں ان کو رب کے مقابلے میں بھی نہیں لانا چاہیے، ان کے مسلمہ فضائل کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، ان کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ وہ مظلوم شہید ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو غارت کرے اور مظلوموں کی مدد فرمائے۔ یہ مختصر سا اس کا قصہ ہے، ورنہ اس میں بڑے بڑے سوال ہیں اور بڑے لمبے جوابات ہیں۔ واللہ اعلم۔ کربلا کے موقع پر جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کیا حکومت کی طرف سے ان کو کوئی سزا بھی دی گئی؟ اس بات کا مجھے معلوم نہیں کہ حکومت کی طرف سے سزا دی گئی نہیں دی گئی، اور وہ رپورٹ کیا گئی ہے وہاں پر۔ یعنی اگر تو یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں اس طرح کی ہو پھر تو ان کی سزا بنتی ہے، مگر وہاں کیا رپورٹ آئی جی انہوں نے یہ کہا تھا اس لیے ہم نے شہید کیا، وہ یہ چاہتے تھے اس لیے ہم نے شہید کیا، نہ جانے انہوں نے ان کے بارے میں کیا رپورٹیں وہاں پہنچائی ہیں۔ تو یہ تو طے تھا کہ ایک آدمی حکمران بن کر بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں تیری حکمرانی نہیں مانتا، اور وہ فوجیں بھیج رہا ہے وہاں بھیجنے کا، وہاں ان کے روکنے کے لیے، ان کو ہر صورت میں ان کو روکنے کے لیے فوجیں بھیج رہا ہے۔ اب وہ فوج یا وہاں کے لوگ اگر ظلم کرتے ہیں تو اس کا ایک الزام حکمران پر تو آئے گا ہی۔ یعنی کسی بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پر یا کسی بھی پرنسپل کے ادارے میں کوئی بھی ظلم ہو جاتا ہے تو سب لوگ کس کو پوچھتے ہیں آ کر؟ اگرچہ اس کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو، ہم اس کو پاک قرار نہیں دیتے، مگر اس کا قصور تو بنتا ہے کیونکہ اس کے زمانے میں یہ کام ہوا، تو ایک حصہ تو اس پر آئے گا ہی آئے گا۔ لیکن کس نے کیا کیا اور کس نے کیا اس کو رپورٹ کیا، مجھے اس کی تفصیلات کا نہیں پتہ، اور اس کو سزا ہوئی نہیں ہوئی، لیکن یہ طے ہے کہ بہت بڑا ظلم ہوا، اور یہ طے ہے کہ اس کا سارا نہیں تو کچھ ملبہ ضرور وقت کے حکمران پر پڑتا ہے۔ معروف لوگ ہیں جو واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا گیا اور نیزے پہ لگا کے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور اس کی خوشامد کی گئی۔ کیا ایسی کوئی چیز تاریخ میں ملتی ہے؟ یہ تو تاریخ میں ملتی ہے، سر اتارنے کی بھی اور اس کو وہاں بھیجنے کی بھی، یہ تو تاریخ ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا عذر بنا کر پیش کیا کہ ہم نے حالات یہ تھے، کیسے جسٹیفائی کیا اس کو، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو جس طرح کی جسٹیفیکیشن ہوگی اسی طرح کی سزائیں ہوں گی، لیکن بہرحال بہت غلط ہوا اور بہت بڑا ظلم ہوا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو غارت کرے۔ آمین، جزاکم اللہ خیرن۔ سامعین، اس کے بعد ہم آج کے اس پروگرام میں اجازت چاہتے ہیں۔
جزاکم اللہ خیر.